بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہفتے کی نشست میں ہفتے کے دن سنائے جاتے ہیں۔ آج کا جو وعظ ہے اس میں حضرت ایک بات تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ چیز کی قدر، کسی بھی چیز کی قدر انسان کو جب ہوتی ہے جب وہ محنت سے ملتی ہے، ورنہ بغیر محنت کے مل جانے والی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا اصول ہے، بلکہ یہ ایک ایسی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم دن رات میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو چیز بغیر محنت کے مل جاتی ہے انسان کے دل میں اس کی قدر کم ہوتی ہے، اور جس چیز پر انسان کا خون لگتا ہے، پسینہ لگتا ہے، مال لگتا ہے، محنت لگتی ہے، انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ حضرت اس بات میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اللہ کے احکامات ہیں، اور یہ سب احکامات ہم کو معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عبادات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو عبادات کا طریقہ مقرر کیا ہے، جیسے قربانی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے احکامات ہمیں معمولی معلوم ہوتے ہیں، اور ہمارے دل میں ان کی کچھ قدر نہیں، یعنی جیسی قدر کرنی چاہیے اس درجے کی قدر نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ ہم ان باتوں کو اپنے باپ دادا سے سنتے چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، مسلمان گھرانوں میں ہماری پیدائش ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ جدی پشتی مسلمان ہیں، تو ان باتوں کو ہم اپنے والدین سے سنتے، اپنے داداؤں سے سنتے آئے اور ان کو کرتے دیکھا، اور یہ چیزیں ہمیں ساری بغیر تلاش کے مل گئیں۔ یہ دولت اسلام، دولت ایمان، یہ ہمیں بغیر محنت اور بغیر تلاش کی ملی ہے، اس لیے ان کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی قدر نہیں۔ مگر جن لوگوں کو تلاش کے بعد یہ دولت ملی، ان کی یہ حالت ہوئی کہ جیسے بھوکے آدمی کو اگر روٹی مل جائے تو وہ روٹی آدھی ہو یا ٹھنڈی ہو، سوکھی بھی ہو، وہ غنیمت سمجھتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں جن لوگوں کو دین اسلام تلاش کے بعد، محنت کے بعد، دور دراز کے سفر کے بعد، مشقتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد ملا، ان کی تو یہ حالت ہے جیسے بھوکے آدمی کو آدھی روٹی مل جائے، چاہے وہ ٹھنڈی ہو، سوکھی ہو، وہ ہر طریقے سے اس کو غنیمت سمجھتا ہے۔ بڑی بنیادی بات ہے۔ صحابہ کی شان دیکھیں، حضرت سلمان فارسی
فارس کے رہنے والے تھے، دین اسلام کی تلاش میں نکلے تھے۔ اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری رسول حجاز کی زمین میں آئیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے، راستے میں پکڑے گئے اور ان کو غلام بنا دیا۔ حضرت سلمان فارسی غلام نہیں تھے، اکیلے چلے آ رہے تھے، پکڑ لیا قافلے کے لوگوں نے اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ بکتے بکاتے یہودی کے ہاتھ میں آ کر لگ گئے۔ آخری جو یہ غلام تھے یہودی کے تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ یہودی مدینہ کی زمین میں رہا کرتا تھا، اس کی زمین مدینہ کے اطراف میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سنا، وہ بھی یہودی کی زبان سے، کہ وہ اپنے باغ میں کسی دوسرے یہودی سے باتیں کر رہا تھا کہ وہ آخری نبی جن کا ہم اپنی کتابوں میں تذکرہ کرتے تھے وہ آ گئے ہیں، لیکن ماننا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں پہ باغ میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، غلام تھے، ملازم تھے، سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے۔ یہودی جو ان کا مالک تھا اس سے کہا کہ بھائی مجھے آزاد کر دو، تو اس نے کہا میں تو تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ ایک بڑی قیمت بتائی اس نے آزادی کی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اتنے درخت ہیں کھجور کے میرے باغ میں لگاؤ، اتنے کھجور کے درخت میرے باغ میں لگاؤ گے تو پھر میں تمہیں آزاد کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں آزادی چاہتا ہوں، اور میرا جو مالک ہے آقا وہ یہودی، وہ میری آزادی کے لیے شرط لگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود تشریف لائے اور اس یہودی کے باغ میں آ کر آپ نے خود درخت لگائے اور ان کو آزادی ملی۔ جو آدمی اسلام کی خاطر اتنا سفر، اتنی مشقت، غلامی، تکلیفیں برداشت کرے گا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرح، اس کے دل میں اسلام کی کتنی قدر ہوگی۔ حضرت بلال حبشی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، یہ بھی ایسے ہی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اسلام کا سن کر مسلمان ہوئے۔ تو بہت سارے صحابہ جو دین اسلام کی تلاش میں تھے، اور جب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا تو ایک دم سے قبول کر لیا۔ تو ان کے دلوں میں جو قدر تھی ایمان اور اسلام کی، وہ قدر، وہ عظمت، وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے باپ دادا ہم سب جدی پشتی مسلمان ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا ہم تذکرہ سنتے رہتے ہیں۔ صحابہ قرآن کی ایک آیت سنتے تھے تو وہ ہل جایا کرتے تھے، ہم لوگ پورا قرآن سن کر بھی ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ ان احکامات کی ان کے دلوں میں اپنی جان و مال سے زیادہ عظمت اور قدر تھی۔ روزے، زکوٰۃ، حج، وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ ان کو دین اسلام تلاش کے بعد ملا تھا، محنت کے بعد ملا تھا، مشقتوں کے بعد ملا تھا، مجاہدے کے بعد ملا تھا، اور ہمیں دین اسلام آسانی سے مل گیا۔ تو یہاں پہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی جن لوگوں کے دلوں میں طلب ہوتی ہے نا، پھر وہ طلب کے حساب سے ہی سوالات کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کے سوالات کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمائے، ان کو تو بعد طلب کے ملے اور ہم کو مفت میں مل گئے۔ صحابہ کے دلوں میں
قدر تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے دین اسلام کے بارے میں، احکامات کے بارے میں. تو وہ تو طلب اور جستجو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمیں یہ بتا دیجئے. جیسے کوئی نیا نیا مسلمان ہوتا ہے، سچا مسلمان ہو، تو وہ کیسے نماز سیکھتا ہے، وہ کیسے پوچھتا ہے نماز کیسی ہوتی ہے، روزہ کیسا ہوتا ہے، حج کیسا ہوتا ہے. تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے. ان سوالات کے جواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائیں ان کو احادیث مبارکہ کہتے ہیں. وہ احادیثیں ہمیں تو کتابی شکل میں مل گئیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اتنی اچھی شکل میں ہمیں مل گئی. لیکن یہ کن لوگوں کی برکت سے ملی؟ صحابہ کی برکت سے ملی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، آپ نے ان کی طلب کے مطابق خوب اچھے اچھے جوابات دیے. وہ جوابات احادیث کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس ہیں، اور ہمیں پڑھنے کی بھی سننے کی بھی توفیق نہیں ہے. تو جب انسان کے اندر طلب ہوتی ہے تو سوالات بھی بڑے اچھے آتے ہیں. طلب نہ ہو، بے طلبہ ہو، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بے طلب والا آدمی ہو، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سجھاتے ہیں کہ بھئی یہ پوچھ لو، یہ پوچھ لو. تو صحابہ کے اندر کیونکہ طلب تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اس میں کیا ہے، ایسا کیسے کریں ہم. ایک ایک چیز پوچھا کرتے تھے. ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اپنے نبی سے استنجا کا طریقہ بھی پوچھتے ہو؟ کہ ہاں، ہم اپنے نبی سے استنجا کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھتے ہیں ہم. دین تو اس چیز کا نام ہے کہ ایک ایک بات پوچھ پوچھ کے کرنا. اور صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ ہر کام وہ پوچھ کر کرتے تھے، ہر چیز پوچھ کر کرتے تھے. جہاں ان کو خطرہ معلوم ہوتا کہ یہ کام غلط کر رہا ہوں، فوراً چھوڑ دیتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مسجد میں گئے، اذان کے بعد نماز کا انتظار ہو رہا تھا. عبداللہ بن عمر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب نماز قریب ہوئی تو کچھ لوگ، اس مسجد کی جو انتظامیہ تھی، انہوں نے نماز کے لیے اعلان کرنا شروع کیا. نماز شروع ہو رہی ہے، نماز شروع ہو رہی ہے، ایسے کچھ اعلانات کیے. اذان ہو گئی تھی. عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم لوگوں کو نماز کی اطلاع دے رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا وہ جو اذان ہے وہ کس کام کے لیے؟ کہا کہ اذان کے بعد نماز میں کچھ وقت لوگ بھول جاتے ہیں، ہم دوبارہ اطلاع دینے کے لیے اعلانات کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر نے کہا یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. چلے گئے، دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا. کیونکہ یہ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ کہ نماز کی اطلاع تو اذان سے، اذان کے بعد کوئی اور طریقہ نہیں اطلاع دینے کا. نماز ہی نہیں پڑھی اس مسجد میں، کہیں اور چلے گئے. ان کے دلوں میں دین کی قدر تھی، وہ دین کے بارے میں ذرا سی بھی غلط چیز برداشت نہیں کرتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی کے اندر طلب ہو اور طلب کے بعد وہ سوال کرے تو سوال بڑا زبردست ہوتا ہے، جواب بھی بڑا اچھا ملتا ہے. اور طلب ہی نہ ہو، جستجو نہ ہو تو کہاں توفیق ہوتی پوچھنے کی. کتنے ایسے لوگ ہیں ان کا کام اور کاروبار چل رہا ہے اور ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہ کام اور کاروبار میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، حلال کی تمیز، حرام کی تمیز کبھی سوچا ہی نہیں، اس لیے کبھی پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے ادارے ہیں، کتنی ایسی فیکٹریوں کے مالک ہیں جنہوں نے پوری پوری فائلیں بنائی ہوئی فتووں کی، باقاعدگی سے دکھائی کہ وہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے کمپنی کے مینیجر صاحب فتویٰ لکھتے ہیں، دارالفتہ جاتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں، کمپنی میں یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، وہاں سے جواب آتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ فتویٰ ان کی کمپنی کی فائل میں لگ جاتا ہے. وہ ہر کام پوچھ پوچھ کر کرتے ہیں کہ کوئی غلط نہ ہو جائے ہم سے. یہ صحابہ والا مزاج تھا.
صحابہ کی سوچ یہی تھی کہ وہ ہر چیز پوچھ پوچھ کے کرتے تھے. تو وہی دین اسلام کو اتنا وہ تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. قرآن کی آیت ہے کہ ایک چیز کو تم پسند نہ کر رہے ہو، ایک چیز تمہیں پسند نہ آ رہی ہو، اور ہم زبردستی اس کو تمہارے گلے کا ہار بنا دیں گے. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں ایک چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہارا مزاج نہیں مل رہا دین سے، احکامات سے، تمہیں روزہ زکوٰۃ حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا ہے، تو کہا کہ دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم تمہارے گلے کا ہار بنا دیں گے. جب تمہیں طلب نہیں تو ہم بھی ایسے لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. جس کے اندر دین کی جتنی زیادہ طلب جستجو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ کی توفیق بھی دیتے ہیں اور دین پر چلنے کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور اس کا دل بھی لگتا ہے، اس کا ذہن بھی کھلتا ہے، اس کا سینہ بھی کھلتا ہے. اور جس کے اندر طلب نہ ہو تو اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی. یہ اتنا سستا دین نہیں ہے کہ ہر چلتے پھرتے کو مسجد میں اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق دے دیں گے. یہ رب العالمین کا دربار ہے، یہ رب العالمین کا دربار ہے. اس دربار میں طلب والوں کو گھسنے کی اجازت ہوتی ہے. بے طلبے جو ہوتے ہیں بہت سارے گمرے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے طلب مانگنی چاہیے، بار بار مانگنی چاہیے، اور اپنی عاجزی اور کمزوری دکھانی چاہیے کہ اللہ اس پاک دربار میں اور یہ مبارک دین اسلام، اس پر چلنے کے لیے میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں، طلب مانگتا ہوں، قبولیت مانگتا ہوں. آپ مجھے قبول فرما لیجیے، آپ مجھے قبول فرما لیجیے. اور اپنی بڑائی نہیں دکھانی چاہیے کہ میں نے حج کیا، میں نے روزے رکھے، میں نے دین اسلام کے فلاں حکم پر عمل کیا، میں نے نماز پڑھی. بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ کا فضل ہوا تو میں نے یہ سب کچھ کر لیا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تو میں نے یہ سب کچھ کر لیا. نہیں تو بس میں نہیں تھا. ہم سے بڑے بڑے سمجھدار ہیں، ہم سے بڑے بڑے صحت مند ہیں، ہم سے بڑے بڑے مالدار ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی توفیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی توفیق نہیں ہے. تو بھائی یہ محرومی کی بات ہے. ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کا دین عظیم ہے، اللہ عظیم، اللہ رب العالمین سب سے بڑے، اللہ کا دین بھی عظیم، اللہ کی کتاب بھی عظیم، اللہ کے احکامات بھی عظیم. ان ساری چیزوں کی ہمارے دلوں میں قدر و عظمت، اہمیت ہونی چاہیے، تو ہمیں فائدہ ہوگا، تو ہمیں فائدہ ہوگا، نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. نہیں تو ہم نام کے مسلمان ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. دین اسلام کے بارے میں ہمارے دلوں میں بھی شکوک و شبہات ہوں گے، شکوک و شبہات ہوں گے. جن کے دلوں میں دین اسلام صحیح سے نہیں اترتا نا، وہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کرنے کا کیوں حکم ہے. یہ سوال کوئی مسلمان کرتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے حج کرنا. وہ پوچھتے ہیں کہ جیسے انسان جب ناپاک ہو جائے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کے بعد کہیں گے کہ ضروری ہے غسل کرنا. یہ باتیں بطور سوال اور اعتراض کے پوچھتے ہیں لوگ. ایسے باتیں کیوں؟ دین اسلام کی قدر نہیں تو دل میں نہیں اترا. آپ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے کہاں ہیں، نظر نہیں آتے. قبر کا عذاب کس نے دیکھا ہے؟ تو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کس نے دیکھا ہے. فرشتے بھی نظر آئیں گے وہاں پہ، عذاب بھی نظر آئے گا جب فرشتوں کے ڈنڈے پڑیں گے. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. ایسے بہت سارے لوگ جو مسلمان ہیں، لیکن جب ان کے منہ سے سوالات سنتے ہیں تو طبیعت کام چلتی ہے کہ دین اسلام ان کے دل میں نہیں اترا، اسلام ان کے دل میں نہیں اترا، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ ایسی باتیں ان کے دل میں اس لیے آ رہی ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں یہ الٹے سیدھے باتیں. اس لیے حضرت اس مضمون میں یہی بیان فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کی اپنے دلوں میں ہم قدر و منزلت بٹھائیں، عظمت بٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ جیسے ہم
کھانا اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کھانا دے دے۔ کوئی بھوکا ہو تو وہ کیسے مانگتا ہے؟ روٹی دے دو، روٹی دے دو، بھوکا ہوں، روٹی دے دو، بھوکا ہوں۔ اس سے زیادہ اپنی ضرورت اور حاجت اللہ کو کہنا چاہیے کہ اللہ میں دین اسلام کا طالب ہوں، مجھے دین کی سمجھ دے دیجئے، مجھے دین کی عظمت دے دیجئے، میرے دلوں میں احکام، آپ کے جو احکامات ہیں ان کی عظمت بٹھا دیجئے، میرے دل میں یا اللہ دین کی عظمت اتار دیجئے، میرے سینے کو دین کے لیے کھول دیجئے، شرح صدر ہو جائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ فرما رہے ہیں بھلا وہ شخص کتنا بڑا کامیاب ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں 27 پارے کی آیت ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کے نور پر ہے، اللہ نے اس کو نور، اس دین کا نور دے دیا۔ کس کو؟ شرح اللہ، شرح کہتے ہیں کھول دیا اللہ نے، صدرہ اس کے سینے کو، للاسلام، اسلام کے لیے۔ اب وہ اسلام پر چلے گا خوشی خوشی، مزہ آئے گا اس کو، اس پر بوجھ نہیں ہوگا۔ دین احکام، دین اسلام کا کوئی بھی حکم اس پر بوجھ نہیں ہوگا کہ یار یہ ہر سال زکوٰۃ کیوں نکالنی ہوتی ہے۔ اس کو مشکل نہیں لگے گا، اس کو اچھا لگے گا، کیا وہ اللہ کے دیا وہ مال ہے سب نکل جائے اللہ کے راستے میں، اس کو مشکل نہیں لگے گا، اس کو خوشی ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے، کیا ہوا سب چلا جائے اللہ کے دین پر، تو سعادت ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے سینہ کھلے گا۔ اور اگر اسلام کے لیے سینہ نہیں کھلا، سینہ بند، تنگ، جیسے ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے دل نہ ملتا ہو، کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے طبیعت نہ ملتی ہو، انسان کیا کہتا ہے؟ جلدی چلو بھائی، جلدی چلو، دل نہیں لگ رہا، دل نہیں لگ رہا۔ کیا ہوتا ہے؟ دل نہیں لگ رہا، جلدی چلو، طبیعت نہیں مل رہی، مزہ نہیں آ رہا، جلدی چلو۔ اس کو کہتے ہیں دل بند ہو گیا، دل کھلا نہیں ہے۔ یہی حال کبھی کبھی اسلام اور دین اسلام اور احکام اسلام کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے لیے دل نہ کھلا، احکام اسلام کے لیے دل نہ کھلا، تو یہ کیفیت ہوگی، انسان کہے کہ میں جلدی مسجد سے چلو۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا، کتنے ایسے لوگ ہیں مسجد آ کے بھاگ جاتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کھولتے ہیں طبیعت گھبراتی ہے، زندگیاں گزر گئیں، حج کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، زندگیاں گزر گئیں، اتنے مالدار نے کبھی زکوٰۃ نہیں نکالی، سمجھتے نہیں دین اسلام کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی عظمت اور احکام اسلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے احکامات ہیں ان کی عظمت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہم سب کے سینوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری توفیق نصیب میں جی کر کی مجلس میں